سر ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، اور نادر گبول صاحب نے بھی جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ گبول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت بتائیے کہ ندیم قریشی صاحب، خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے لوگ غائب ہو سکتے ہیں، کے پی کے اسمبلی سے لوگ پھسل سکتے ہیں، کہ سندھ اسمبلی سے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ اب آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں یہ خوف ہے؟ سر پچھلے الیکشن ہوئے، اب بھی الیکشن ہونے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، نہ ہی کوئی ڈر والی بات ہے، نہ ہی کوئی خوف والی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے رول آف لا کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم نے ان تمام فلاز کو، ان تمام نیگیٹیوز کو ریموو کرنا ہے اپنے سسٹم سے، جنہوں نے ماضی میں بھی بہت ساری ایگزامپلز ایسی سیٹ کی جو ہماری جمہوریت کے لیے مناسب نہیں تھی۔ آپ مساق جمہوریت کو اگر دیکھیں، جس کا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بڑا پرچار کرتی ہیں، جہاں بھی بات ہوگی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوگی، جہاں انہوں نے اپنے مفادات پر کوئی، ان کو پتہ چلے گا کہ جی ہمارے مفادات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یہ فوراً اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو لے آئیں گے۔ لیکن آج پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا ہر وہ شخص جس کی جمہوریت پر نظر ہے، جو سمجھتا ہے کہ جمہوری اقدار کو اسٹرینتھن کیے بغیر ہم کبھی بھی پاکستان کو اس جگہ پر ڈیموکریٹکلی نہیں لے کے جا سکتے جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، وہ اس بات سے انکار نہیں کرے گا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس چیز کی ڈیمانڈ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے خود کرتے ہیں اور اپنے ایک چارٹرڈ میں اس کو بطور، اس کو ان بلیک اینڈ وائٹ لے آتے ہیں، چونکہ جب دستاویزات بنتی ہیں، تحریر بنتی ہے، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ اس بات کی نہیں ہے کہ آج انہیں اس بات پر کیوں یہ متردد ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کتنا یہ فرماتے تھے کہ جی نیشنل اسمبلی کے فلور پر چیز کو نہیں لے کر آتے، اب جب قانون وہاں آیا ہے ڈیبیٹ کے لیے تو اپوزیشن کی ان جماعتوں کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے ہے، ان کی سیٹیاں، ان کے شور، ان کا وہاں مطلب پورے اس ماحول کو اس حد تک پراگاندا کرنا کہ عام آدمی کوسچن کرتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، یہ وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جن کو بہت بڑا یہ کلیم رہا۔ قریشی صاحب، میں چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں بڑا ایک اس کو مقام حاصل رہا کہ یہ بہت ایک نئی جہت ہوگی، نیا ایک آغاز ہوگا، 90s کی سیاست ختم ہو گئی۔ تو گبول صاحب، اگر چارٹر ڈیموکریسی میں بھی آپ لوگوں نے وعدے کیے کہ یہ قسم کی تمام تر چیزیں رکنی چاہیے، اب اگر کوئی حکومت یہ کر رہی ہے، اگلے آنے والے وقت میں آپ کو اس کا فائدہ، اس سے اگلے آنے والے وقت میں کسی اور جماعت کو فائدہ، تو پھر سب کا فائدہ ہو جائے گا نا سر۔ تو یہ چوری چھپے والے معاملات ختم ہو جائیں، یہ پیسہ لگانے والی چیزیں ختم ہو جائیں، جو پارٹی چاہ رہی ہے بالکل ویسے ہو، جس کی جو اکثریت ہے ویسی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک آئینی چیز، ایک اچھی چیز ہونے میں آپ کیوں رکاوٹ اب پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی اس وقت اکثریت ہے وہ اکثریت ایک چوری کے الیکشن کے ذریعے آئی ہے، جس میں ڈبے چرائے گئے تھے اور آر ٹی سی سسٹم کو بٹھایا گیا تھا، اور 3 دن بعد جب اناؤنس کیے گئے تھے، آر اوز نے سائن بھی نہیں کیا تھا، تو اس اسمبلی کے ووٹس کے اوپر سینٹ کا الیکشن ہونا وہ غیر مناسب ہے۔ بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی پارٹی پالیسی ہے اس کے تحت ہی اس کے ارکان ووٹ کریں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے، جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں دیگر اسمبلیز میں، صوبائی اسمبلیز میں، جو کہ سینٹ کے لیے ووٹ کریں گے، ہمیں جب وہی قابل قبول نہیں ہے، وہ جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں وہی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے سیکرٹ بیلٹ الاؤ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل قبول، وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سارے اراکین آپ کو قابل قبول ہیں کہ جو آپ کو خفیہ ووٹ دے سکتے ہیں یا کسی اور کو خفیہ ووٹ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ مینڈیٹ ہی سارا جعلی ہے، وہ ساری اسمبلی ہی جعلی ہے، اسی اسمبلی میں پھر آپ سینٹ میں بھی آ رہے ہیں، سر اسے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے تو کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ تو گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کے، پر وہ نہیں مانے، پر مجبوراً دیکھیں ہماری جو لیڈر تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو، ان کی یہ فلسفی تھی کہ آپ نے اپنے رائیولز کو سپیس نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ نے سپیس اگلوں کو دے دیا تو پھر آدھی ہار تو ویسے ہی آپ تسلیم کر لو گے۔ تو ہم نے ہار نہیں ماننی۔ ابھی جو ہمارا کانسیپٹ ہے، جو پرنسپل ہے، جو نقطۂ نظر ہے جس کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی بہت زیادہ شدید ناراض ہیں پی ٹی آئی سے، اور وہ نہیں ووٹ دینا چاہ رہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو۔ تو
ان سے بات چیت ہوئی ہے، وہ مگر پریشر میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹ ہو اور ہم اپنے ایمان اور اپنے کانشیس کے مطابق اگر ہم ووٹ ڈالیں تو پھر ہمیں پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. تو ان کے اوپر یہ برڈن ہے. جہاں تک پیسے کی بات ہے، ہم کہاں سے پیسے چلا سکتے ہیں؟ اے ٹی ایم سارے ان کے پاس بیٹھے ہیں. ابھی اچانک سے ٹھیک ہو گیا. میں لغاری صاحب سے بات کرتے دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ڈسٹارشن لائن کی آ رہی ہے قبول صاحب آپ میں. لغاری صاحب، سینٹ الیکشن ہو، قومی اسمبلی کے الیکشن ہو، وزیر اعظم کا الیکشن ہو، یا پھر ایک عام انتخابات ہوں، عوامی انتخابات، تمام تر عمل کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اعتراض رہا ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں بہت زیادہ یہ اعتراض ہوا کہ وہ بڑے مینج ہوئے. اس میں بار بار پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو بہت زیادہ لتاڑتی رہی کہ انہوں نے گڑھ چوڑ کر کے جو بھی بلوچستان میں ہوا، پہلے حکومت گری، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوئے. سر، اب وہ دو جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی، اپوزیشن کی وہ دونوں جماعتیں جنہوں نے ایک طے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، آج وہ ان سارے عمل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سر، اسمبلی وہی ہے، الیکشن کا طریقہ کار وہی ہے، الیکشن کمیشن وہی ہے، تو پھر سر وہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں، اس سے پہلے انہوں نے کتنے بل پیش کیے اور منظور کرائے، اور اس سے پہلے جب بل منظور کرانے ہوتے ہیں جب بھی، کیا کبھی انہوں نے ایک وسیع تر ڈائلاگ کی بنیاد رکھی کہ ہم مل جل کر قومی مسائل کی طرف؟ بالکل ان کا نقطہ نظر بھی ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ احتساب کر رہے ہیں، احتساب کا عمل جاری رکھیں، لیکن آپ ایک وسیع تر مفاہمت کی طرف بھی بڑھیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جو کچھ اس وقت سیاست میں چل رہا ہے. کیا کہا ہے ابھی سپریم کورٹ نے آج کہ آئین سے ماورا اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس حکومت نے کیے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ سارا کچھ کہا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ کسی ڈائلاگ پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اور یہ ترانہ کیوں چل رہا ہے 2.5 سال سے، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا؟ اگر یہ سارے کا سارا چلانا اسی طرح سے، اور اگر کوئی ایک وسیع تر پیکج نہیں آتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں یا لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا بھر کی اسمبلیوں میں ہوتا ہے، دنیا بھر کے پارلیمنٹس میں ہوتا ہے، کانگریس میں ہوتا ہے، امریکن کانگریس میں ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ریپبلکن جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکن کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو سلسلہ ہی عجیب ہے. لیکن لغاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بنیادی طور پر آئینی قانونی طور پر ٹھیک ہے نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب تک اسمبلی اس کو پاس، مطلب لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے تب تک یہ ممکن نہیں. لیکن اب اسمبلی کے ممبران کے پاس، جب سینٹ کے پاس یہ چیز آئی ہے، تو اس میں قانونی طور پر یہ بہتر نہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان ابھی 70 سال کا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے 700 سال چلنا ہے، تو فیصلہ ہی ہو جائے تو بہتر نہیں ہے زیادہ سر؟ نہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. پاکستان ایک قومی ریاست بننے کے پروسیس سے گزر رہا ہے، جس کو پاکستان کی حیت مقتدرہ قومی ریاست بنانے کی راہ میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں بننے دینا چاہ رہی ہے. ایک پاکستان ایک ایسی قومی وحدت ہو، ایک قومی ریاست ہو جو پاکستان کو آگے کی طرف لے جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں، دیگر دو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ جو آپ نے ہانکا لگا کر جب شامل کیا تھا، وہ ایک جنوبی صوبہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کون سا سرائکی صوبے والے جو کہہ رہے تھے، وہ سارے آ کر شامل ہوئے تھے. انہوں نے جس بات کے لیے کمٹمنٹ کی تھی وہ منظور نہیں ہوئی. وہ اس لیجسلیشن میں دونوں اپوزیشن پارٹیاں ساتھ تھیں، لیکن اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک وسیع تر پیکج کی اب بھی ضرورت ہے. آپ بیٹھے کہیں کہ جی ہم سرائکی صوبے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اور بہت سے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا ہے، ایک وسیع تر ہم پیکج بنائیں جس میں یہ بھی شامل ہے، ہم اس کو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ایسے ایشو کو، جب آرمی ایکٹ پاس کرنا تھا تو آپ تو یہ کہتے کہ یہ شیطان ہے، ہم ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو بات کرنے والوں نے بات کی اور وہ ایکٹ منظور ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.